تفصیلات شامل کریں گے۔ اراضی کی خرید و فروخت کے دوران انتقال پر فائلر افراد سیکشن 236C اور 236K کے تحت ادا کی جانے والی فیس کا معاملہ۔ ادا شدہ واجبات اگلے مالی سال میں ایڈجسٹ ہوں گے، مگر FPR ریفنڈ کی صورت میں واپس نہیں کرے گا۔ تفصیلات جانتے ہیں عمیر عظمت سے۔ جی عمیر، بتائیے گا۔ جی، فیڈرل بورڈ آف ریونیو نے رواں مالی سال کے دوران جائیدادوں کی انتقال اور رجسٹری پر جو تھا وہ ٹیکس لگایا تھا خریدار اور فروخت کنندگان دونوں کے لیے، اور آئندہ مالی سال کے دوران بھی ان ٹیکسز کو جو کہ سیکشن 236K اور 236C کے تحت لگائے گئے ہیں ان کو جاری رکھنے کا وفاقی حکومت کی جانب سے فیصلہ کیا گیا ہے، جس کے بعد اگر کوئی بھی شخص اپنی جائیداد فروخت کرے گا اور وہ ٹیکس نیٹ میں رجسٹرڈ ہے، یعنی کہ وہ فائلر ہے، تو اس پر 2% کے حساب سے ٹیکس لاگو ہوگا۔ اگر وہ نان فائلر ہے تو اس پر 4% کے حساب سے ٹیکس لگے گا۔ تاہم اگر کوئی شخص زمین یا کوئی پراپرٹی خریدے گا، اپنے نام انتقال کروائے گا اور وہ نان فائلر ہے تو پھر اس پر 7% ٹیکس لگے گا، جبکہ اگر وہ فائلر ہے تو پھر اس پر 2% کے حساب سے ہی ٹیکس لاگو ہوگا۔ FPR حکام کے مطابق وہ افراد جو کہ سیکشن 236K اور 236C کے تحت کوئی ٹیکس واجبات FPR کو ادا کریں گے اور وہ ٹیکس نیٹ میں رجسٹرڈ ہوں گے تو ان کے جو ریفنڈز کی صورت میں وہ واپس نہیں ہوں گے، بلکہ ایڈجسٹمنٹ ان کے ان واجبات کی ہو سکے گی۔ اس حوالے سے FPR کی جانب سے یہ کلیئرنس جاری کی گئی ہے کہ آئندہ مالی سال 2023-24 کے دوران بھی 236K اور 236C کے تحت جو ادا ہونے والے واجبات ہیں ان کی ایڈجسٹمنٹ ہو سکے گی اور ٹیکس گزار جو ہے وہ ان کا ریفنڈز کلیم نہیں کر سکیں گے۔ اس سے قبل یہ اطلاعات موصول ہو رہی تھی کہ آئندہ مالی سال کے دوران FPR کی جانب سے ان ٹیکسز میں اضافہ کر دیا جائے گا، تاہم وفاقی حکومت کی جانب FPR ریفنڈ کی صورت میں واپس نہیں کرے گا، ایسا کہنا ہے حکام کا۔ عمیر عظمت، ہمیں اپڈیٹ کرنے کا شکریہ۔ فیصل آباد میں منڈیاں تو سج گئی مگر انتظامات نہ ہونے کے برابر ہیں۔ خانوانہ منڈی کے بیوپاری انتظامات نہ ہونے پر سراپا احتجاج بن گئے۔ پانی کا انتظام ہی نہ بجلی کا، جانور منڈی میں داخل کرنے پر 500 روپے الگ دے رہی ہیں۔ بیوپاریوں کے شکوے شکایات سامنے آ گئے ہیں، آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں اس حوالے سے۔ فیصل آباد میں منڈیاں تو سج گئی مگر انتظامات نہ ہونے کے برابر ہیں، اس حوالے سے ہمارے ساتھ ہیں نمائندہ سٹی 41 احمد صاحب۔ جی احمد، بتائیے گا اس حوالے سے۔ ہاں جی بالکل، عید قربان کے لیے شہر بھر میں جو منڈیاں تو سجا دی گئی ہیں، لیکن یہاں پر جو انتظامات ہیں وہ نہ ہونے کے برابر ہیں۔ اس ٹائم ہم موجود ہیں خانوانہ منڈی میں، ادھر نہ جو ہے وہ بجلی کا انتظام ہے اور نہ ہی پانی کا انتظام، جس پہ جو وپاری ہیں وہ تمام ضلع انتظامیہ کے خلاف جو ہے وہ سراپا احتجاج ہے۔ دوسری جانب وپاریوں کا کہنا ہے کہ ہم جو ہے وہ الگ اپنا جو بڑا جانور ہے اسے جو ہے منڈی کے اندر داخل کرنے کا 500 اور چھوٹے جانور کو منڈی کے اندر داخل کرنے کا 200 روپے الگ دے رہے ہیں۔ انتظامات نہیں ہیں تو پیسے کس چیز کے ضلع انتظامیہ جو ہے ہم سے لے رہی ہے، اور نہ ہی ہمیں جو ہے ادھر کوئی شیڈ بنا کے دیے ہیں، اور یہاں پہ جو ہے ہم نے اپنی مدد آپ کے تحت یہاں پہ جو ہے وہ ٹینٹ لگائے جس کے نیچے اپنے جو ہے وہ جانور رکھے ہوئے ہیں۔ اسی بارے سے ہمارے پاس وپاری موجود ہیں، ان سے پوچھتی ہیں۔ جب بتائیے گا بھائی جان، کن مسائل کا سامنا ہے؟ رات ہو گئی ہے، ادھر لائٹ کا انتظام نہیں ہے، پانی کا نہیں ہے، کیا کہتے ہیں؟ رات اتنے 10 بندے گئے، ٹھیکیدار کہندا لے آؤ میں تہاڈے محلے وچ آ کے ویکھدا وا، نہ پیسے دو سانوں، اسی کہ اگے پیسے لے آ، ہن پیسے تانوں کتھوں دے دیے؟ نہ وہ آپ آیا نہ سانوں لیٹر لگی، ہنیرا ہوندا باہر باہر بیٹھے ہیں، چوڑا چکاری دا ڈر وا، اتنے کوئی ڈنگر کھول کے لائے کون ذمہ دار آ؟ نہ پولیس والوں کا کوئی انتظام، نہ کوئی گل نہ بات ہے۔ ہاں جی بالکل، نہ کوئی سیکیورٹی کا انتظامات ہے اور نہ ہی کوئی اور ہمارے ساتھ ادھر جو ہیں وہ بزرگ وپاری بھی موجود ہیں، ان سے پوچھتے ہیں۔ آپ بتانا کتنے جانور لے کے آئے، کن مشکلات کا سامنا ہے؟ پانی نہیں ہے جانوروں کو، انسانوں کے لیے اور جانوروں کے لیے دونوں جو پانی کی سب سے ضروری چیز ہے وہی نہیں ہے ادھر۔ ہاں جی، جانوروں کے لیے 9 جانور لے 9 جانور لے کے آئے جنہوں کے 500 روپیہ انہوں نے لیا اور گڈی وان کا 200 روپیہ لیا سارے کو، تو نہ کوئی پانی کا انتظام چاننی اسی خود اپنی لینی ہے، ٹپے سڑتے رہے ہیں، کوئی سارا انتظام نہیں کیتا، نہ کوئی گل نہ کوئی بات، پولیس کا انتظام ہے نہ کوئی گل نہ کوئی بات ہے۔ اچھا آپ بتائیے گا، بجلی کا بھی رات انتظام نہیں ہے تو کیسے اپنے وہ جانوروں کی حفاظت کرتے ہیں؟ بجلی بھی نہیں ہے تو کیا کہتے ہیں؟ جاگ کے نیندر رہ کے اور حفاظت کتنا کرنی، اپنی مدد اپنے تحت، ہاں بات ہے۔ ہاں جی بالکل، اور بھی یہاں پہ ہمارے پاس جو ہیں وہ وپاری موجود ہیں، ان سے پوچھتے ہیں۔ اچھا یہ بتائیے گا، ادھر نلکے بھی خود لگائے ہیں، کہہ رہے ہیں اپنی مدد آپ کے تحت؟ نلکا خود لگا، اس کا 12,000 روپیہ دیا ہے، اور یہ ٹینٹ بھی ہم نے خود لگائے ہیں، تو نہ ادھر بجلی کا کوئی انتظام ہے نہ کوئی پانی کا انتظام ہے، بہت ہم کھجل خوار ہو رہے ہیں ادھر۔ ہاں
तो यहाँ सिक्योरिटी का भी इंतज़ाम नहीं है। हमें बिल्कुल बैक साइड पे इधर इन्होंने टेंट लगवाए हैं, इधर कोई सिक्योरिटी नहीं है, हर वक्त डर रहता है कोई पैसे छीन के ना ले जाए, कोई जानवर खोल के ना ले जाए। हाँ जी बिल्कुल, एक जानिब जो है ना पानी है और ना ही बिजली, तो दूसरी जानिब सिक्योरिटी का भी कोई इंतजाम नहीं है यहाँ पे, जिस पे जो है वो पारी तमाम जो है ज़िला इंतजामिया के खिलाफ सरापा एहतजाज है। उनका ये कहना है कि रात को जब वो चोरी डकैती का भी डर होता है और कोई जानवर को कि ना ले जाए इसका भी डर होता है। ना ही पानी यहाँ पे दिया गया, हमने अपनी मदद आपके तहत यहाँ पे पैसे लगा के जो है यहाँ पे जो नलके बनवाए हैं, ना ही यहाँ पे शेड हमें मुहैया किए गए हैं जिनके नीचे हम जो है वो तपती धूप में अपने जानवरों को और खुद उनके नीचे रह सकें, वो भी हमने अपने खर्चे पे जो है यहाँ पे टेंट लगा के उनके नीचे हम यहाँ पे रह रहे हैं। तो दूसरी जानिब जो जिला इंतजामिया वो हमें से फिर किस चीज़ के पैसे ले रही है? अगर हम जानवर एंटर करते हैं, बड़ा जानवर जो है जैसे वेड़े ऊंट है, उनका 500 रुपया लिया जा रहा है, जो छोटा जानवर है उसे एक दफ़ा मंडी के अंदर दाखिल करने का जो 200 रुपये हमसे जो है वसूल किए जा रहे हैं। इसी वाले से तमाम जो यहाँ पे के व्यापारी हैं खानूआना मंडी के, वो तमाम जो व्यापारी हैं सरापा एहतजाज है जिला इंतजामिया के। उनका ये कहा जा रहा है कि हमें यहाँ पे जो है वसाइल मुहैया किए जाएँ ताकि जो हम यहाँ पे सुकून से यहाँ पे जो खरीदो फरोख्त का जो सिलसिला उसे जारी रख सकें। जी हमें अपडेट करने का शुक्रिया। फैसलाबाद में चेंबर ऑफ कॉमर्स की लाइजोन कमेटी का इजलास। कमेटी चेयरमैन ने गुलिस्तान मार्केट के ताजरों के साथ मुलाकात की। ताजरों को ऐवान सनत और तिजारत की रुकनियत के फवायद बारे तफसीलात से आगाह किया गया। मजीद जानते हैं शिराज भट्ट से। जी शिराज, आगाह कीजिएगा। फैसलाबाद में गुलिस्तान शॉपिंग एरिया और गुलिस्तान मार्केट के ताजरों के साथ आज फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री के लाइजोन कमेटी जो है उनके चेयरमैन ने मुलाकात की है। और इस मुलाकात का मकसद, इस मीटिंग का मकसद, इस इजलास का मकसद यही है कि फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री की मेंबरशिप को बढ़ाया जाए। मेंबरशिप अगर बढ़ती है तो इससे ना सिर्फ इदारे का फ़ायदा होता है बल्कि सबसे ज़्यादा फ़ायदा जो होता है वो मेंबर का अपना होता है, जिसमें टैक्सेस की छूट होती है, जिसमें कई मामलात होते हैं जो सूबाई टैक्सेस होते हैं उनके ऊपर चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री जो है उस अपने मेंबर की बाकायदा तौर पर नुमाइंदगी करता है। हमारे साथ राना सिकंदर आजम साहब मौजूद हैं, गुफ्तगू करते हैं उनसे। राना साहब बताइएगा, चैम्बर का मेंबर बनने का फ़ायदा आपने सबको बताया आज, तो सबसे बड़ा फ़ायदा क्या होता है? देखें बट साहब, सबसे फ़ायदा ये है कि वो बिज़नेस कम्युनिटी का एक बड़ा अदारा है उसका वो मेंबर बन जाता है। उसको सहूलियात क्या मिलती हैं? सबसे पहले उसे एक प्रोटेक्शन का जो एहसास होता है कि मैं अब प्रोटेक्ट हूँ अपने अदारे की वजह से, कि मुझे कोई महकमा तंग नहीं कर सकता। अगर उसे कोई नाजायज़ नोटिस करता है, नाजायज़ तंग करता है, तो एक फोरम ऐसा है कि वहाँ पे उसकी सुनवाई हो सकती है और उसके हर मसाइल का हल जो है वो फैसलाबाद चैम्बर है। और आज मेरे दोस्तों ने बड़ा रियलाइज़ किया इस बात को कि हमें चैम्बर का, मैंने उन्हें कन्विंस करने की कोशिश की है और मैं इसमें अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब रहा हूँ कि मैंने उन्हें अफादियत बताई है कि फैसलाबाद चैम्बर का मेंबर हमें क्यों बनना चाहिए। तो उन्होंने वादा किया कि हम सब दोस्त चैम्बर के मेंबर बनेंगे ताकि हमारे मसाइल एक अच्छे फोरम पे हल हो सके। ठीक है, मसाइल जो अच्छे फोरम पे हल हो सकें। चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री का मेंबर बनने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि एक तहफ़्फ़ुज़ का एहसास होता है मेंबर को, टैक्स पेयर को एक तहफ़्फ़ुज़ का एहसास होता है कि वो नाजायज़ नोटिस का सामना उसको नहीं करना पड़ता है। एक बेहतरीन माहौल में चेयरमैन कमेटी की तमाम ताजरों को मेंबरशिप हासिल करने की दावत। शिराज भट्ट, हमें अपडेट करने का शुक्रिया। फैसलाबाद में पीटीआई के सिटी डिप्टी इंफॉर्मेशन राना अब्दुल्ला अशफाक की ज़िरई अमीर जमात इस्लामी महबूबुज़्ज़मान भट्ट से मुलाकात। राना अब्दुल अशफाक का जमात इस्लामी में शमूलियत का ऐलान। जमात इस्लामी ट्रेडर्स विंग के डिविजनल जनरल सेक्रेटरी उसामा सईद आवान भी हमरा थे। मजीद जानते हैं इस हवाले से अरसलान दुर्रानी से। जी अरसलान, बताइएगा। जी बिल्कुल, पीटीआई के सिटी डेप्टी इंफॉर्मेशनल अब्दुल्ला इशफाक ने जमात इस्लामी ज्वाइन करने का ऐलान किया है। इस मौके पर ज़िलाई अमीर जमात इस्लामी महबूबुज़्ज़मान भट्ट जो हैं वो भी मौजूद हैं। अब पहले इन्हीं से जानते हैं कि इन्होंने ये फ़ैसला लिया है। सबसे पहले आप बताइएगा अब्दुल्ला साहब कि आपने आज तहरीक इंसाफ को खैरबाद किया है और जमात इस्लामी को ज्वाइन किया, क्या कहना चाहेंगे? जी अस्सलाम वालेकुम। बेसिकली जमात इस्लामी इस मुल्क का वाहिद हल है बेहतरी के लिए और आगे मुल्क को चलाने के लिए। बाकी सारी जमातें आजमाई जा चुकी हुई हैं और जो उनका आपने देख ही लिया कि मुल्की हालात क्या हैं, तो इसलिए जमात इस्लामी को हमने ज्वाइन किया और इंशाल्लाह इसके साथ चलेंगे। बिल्कुल, ज़िलाई अमीर जमात इस्लामी महबूबुज़्ज़मान भट्ट हमारे साथ मौजूद है। सर, आप बताइएगा कैसा फ़ैसला है ये और जमात इस्लामी इस वक्त कहाँ पर खड़ी है अगर इंतखाबात होते हैं? जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। देखें जी, ये आने वाला वक्त जमात इस्लामी का वक्त है, इसलिए कि अवाम बतदरीज
اس بات کو سمجھ رہے ہیں کہ ہمارے مسائل کا حل صرف جماعت اسلامی ہے، کیونکہ موجودہ معیشت کا جس حد تک بیڑا غرق ہو گیا ہے، پچھلی حکومتوں نے بھی اور موجودہ حکومت بھی یہ بالکل ان سے سنبھلنے نہیں پا رہی۔ اسی طرح جو ہے وہ ملکی امن و امان کی صورتحال ہو یا عدل و انصاف کی صورتحال ہو، کوئی بھی پاکستان میں شعبہ جو ہے وہ ترقی کرنے کی بجائے یہ سب کے سب ترقی معکوس کر رہے ہیں۔ تو جماعت اسلامی کی قیادت نے ہمیشہ سے پاکستان کی رہنمائی بھی کی ہے عوام کی۔ ابھی کراچی میں آپ نے دیکھا ہے کہ عوام نے جماعت پر بھرپور اعتماد کا اظہار کیا، لیکن اسی روایتی اشرافیہ کی ایک پارٹی نے کس طریقے سے بدترین طریقے سے جو ہے وہ الیکشن کمیشن کے ساتھ مل کر انہوں نے بدترین دھاندلی کے نتیجے میں لوگوں کی رائے کو سبوتاژ کیا ہے۔ تو ہم سمجھتے ہیں کہ آنے والے وقت میں عوام کے لیے واحد چوائس جماعت اسلامی ہے، کیونکہ اس کے بغیر موجودہ معاشی دلدل سے اس پاکستان کو اور کوئی نہیں نکال سکتا۔ بالکل، یہاں پر اسامہ سعید اوان صاحب بھی آپ بتائیں جی کیسا فیصلہ ہے یہ؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو فیصلہ ہے رانا عبداللہ اشفاق بھائی کا، یہ ہمارے فیصل آباد کے تاجر رہنما بھی ہیں اور سابق، اب میں سابق کہوں گا، پی ٹی آئی کے ڈپٹی سیکرٹری انفارمیشن تھے فیصل آباد کے، ان کا یہ بہت اچھا فیصلہ ہے۔ یہ فیصلہ بیسیکلی اب پورے پاکستان کی عوام کا فیصلہ ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ اب پوری پاکستان کی عوام اس ایک پیج پر ہے کہ واحد جماعت جو پاکستان کی ہے وہ جماعت اسلامی ہے، جس کے پاس پاکستان کے تمام مسائل کا حل موجود ہے۔ الحمدللہ جوک در جوک ایسے بھائی جو ہمارے فیصل آباد کے تاجر ہیں، مزدور ہیں، کسان ہیں، طالب علم ہیں، وہ جماعت اسلامی میں شامل ہو رہے ہیں، اور آنے والا وقت انشاءاللہ تعالی جماعت اسلامی کا وقت ہے اور پاکستان کی عوام کا وقت ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی یہ ہمارے لیے نیک شگون ہے ان کا آنا، اور آنے والے وقت میں انشاءاللہ تعالی یہ ثابت ہوگا کہ پاکستان اور بالخصوص فیصل آباد جماعت اسلامی کا قلعہ بن کر ابھرے گا انشاءاللہ۔ بالکل جی، السلام درانی، ہمیں اپڈیٹ کرنے کا شکریہ۔ فیصل آباد سے جماعت اسلامی کے رہنما میاں طاہر ایوب کی بجٹ پر کڑی تنقید، کہتے ہیں آئی ایم ایف کی مرضی کا ٹیکس بجٹ پیش کیا گیا، درآمدات پر پابندی ہٹانے کا اعلان کیا جاتا ہے مگر عمل درآمد نہیں ہوتا۔ مزید جانتے ہیں عبد الرحمان سے، جی بتائیے گا اس حوالے سے۔ جب بات کریں یہاں پر ٹیکسیشن کے حوالے سے تو یہاں پر وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے مزید نئے ٹیکسز عائد کرنے کا اندیا دیا ہے آئی ایم ایف کی ڈیمانڈ پر، اور ساتھ میں اچھی خبر یہ ہے کہ امپورٹس کے حوالے سے جو نرمی کی جا رہی ہے اور ایل سیز اوپن کی جائیں گی۔ تو اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ رہنما جماعت اسلامی جو ہے وہ معروف کاروباری شخصیت میاں طاہر ایوب موجود ہیں۔ یہ سب کیا کہیں گے نئے اعلانات پر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ مہنگائی کی چکی میں تو پہلے ہی سارے عوام پسے ہوئے ہیں اور کاروباری طبقہ بھی بڑا پریشان ہے، کاروبار آہستہ آہستہ بند ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ تو جو گورنمنٹ نے پہلے بجٹ دیا تھا اس میں کچھ یہ تھا کہ امپورٹ کو بھی ریلیف ملا تھا، کچھ کسٹم ڈیوٹی میں انہوں نے کہا تھا کہ رعایت کریں گے، اور پھر ٹیکسز بھی کم لگائے تھے، لیکن اب آئی ایم ایف کے پریشر پہ انہوں نے دوبارہ جو ہے وہ ٹیکس کی شرح بھی بڑھا دی ہے، لیکن ایک اچھا اعلان کیا ہے کہ جو ایل سی میں انہوں نے رکاوٹیں پہلے ڈالی ہوئی تھی، ایسی نہیں، ایل سی اوپن نہیں ہو رہی تھی، اب وہ کہہ رہے ہیں کہ ایل سی اوپن ہو جائے گی، لیکن دیکھیں کہ یہ بات صرف اعلانات تک رہتی ہے یا عملی طور پہ بھی ایسا کچھ ہوتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ کو چاہیے کہ اپنے سارے جو غیر ترقیاتی اخراجات ہیں گورنمنٹ کے ان کو میکسیمم کم کریں اور مہنگائی بھی کم کریں اور ٹیکسز کی شرح بھی کم کریں تاکہ کاروبار بھی چل سکے اور عوام بھی جو ہے مہنگائی کی چکی سے باہر نکل سکے۔ اس حوالے سے میاں طاہر ایوب کا یہ کہنا تھا کہ مہنگائی کم کر۔ عبد الرحمان ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے، آپ کا شکریہ۔ ایشیا کی سب سے بڑی سوتر منڈی انتظامیہ کا عید الاضحیٰ کے سلسلے میں چھٹیوں کا اعلان، 28 جون سے 2 جولائی تک سوتر منڈی میں کاروباری سرگرمیاں بند رہیں گی، 3 جولائی سے مارکیٹ میں کاروباری سرگرمیاں دوبارہ شروع ہوں گی۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں اس حوالے سے۔ فیصل آباد میں عید الاضحیٰ کے حوالے سے سوتر منڈی انتظامیہ کا چھٹیوں کا اعلان، 28 جون سے 2 جولائی تک سوتر منڈی میں کاروباری سرگرمیاں بند رہیں گی، 3 جولائی سے کاروباری سرگرمیاں دوبارہ شروع ہوں گی، سوتر منڈی کابینہ کا کہنا ہے۔ یہ فیصل آباد میں پاکستان مسلم لیگ نون کی شعبہ خواتین کی تنظیم سازی کی تقریب، سابق ایم این اے ڈویژنل صدر حاجی اکرام انصاری کی خصوصی شرکت، سٹی صدر ڈاکٹر نجمہ افضل، ڈویژنل صدر عظما راجہ اور دیگر عہدیداران بھی موجود تھے۔ مزید جانتے ہیں مریم رضا سے۔ جی مریم، بتائیے گا اس حوالے سے۔
جی بالکل، پاکستان مسلم لیگ کی شعبہ خواتین کی تنظیم سازی کی تقریب کا اہتمام کیا گیا، جس میں خصوصی شرکت جو ہے وہ سابق MNA اکرم انصاری کی جانب سے کی گئی، اور یہاں پہ خواتین کی کثیر تعداد نے شرکت کی، اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں کی تنظیم سازی کے لیے ان میں نوٹیفیکیشن جو ہیں وہ بھی تقسیم کیے گئے۔ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں اس حوالے سے۔ سر بتائیے گا، خواتین کو اور پاکستان مسلم لیگ کو آگے بڑھانے کے لیے آج بہت ہی اچھی تقریب کا اہتمام کیا گیا ہے، کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں ڈاکٹر نجمہ افضل صاحبہ کو جو نئی صدر بنی ہیں اس کے اوپر سٹی کی، اس پر ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور جنرل سیکرٹری کوثر شانی صاحبہ کو جنرل سیکرٹری منتخب ہونے پر مبارکباد پیش کرتا ہوں، کیونکہ ہماری یہ جو تنظیم سٹی کی تھی وہ بھی اب مکمل ہوئی ہے، اس میں کچھ نائب صدور بھی انہوں نے دیے ہیں اور 2 سینئر نائب صدر بنائی ہیں انہوں نے، ان کو بھی میں مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ یہ تو سٹی کی حد تک تھی، تو آج یہ جو تقریب آج کی ہے اس پر میں خاص طور پر عظمیٰ راجہ صاحبہ کو اور ڈاکٹر نجمہ افضل صاحبہ کو اور شانی صاحبہ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے آج یہ کام تو ہم نے بڑی دیر سے شروع کرنا تھا، لیکن ابھی یہ جو کہ صدر اور سیکرٹری بنی ہے، یہ کریڈٹ ان کو جاتا ہے کہ انہوں نے پورے ہماری PPs جو 8-9 بنتی ہیں شہر کی، اس کے اندر انہوں نے کام شروع کر دیا ہے، کچھ مکمل ہے اور کچھ اللہ کے فضل و کرم سے یہ مکمل کر دیں گی، اس پر میں ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ مکمل کیا جا رہا ہے، اس وقت ہمارے ساتھ سٹی صدر موجود ہیں، ان سے بات کر لیتے ہیں، اس حوالے سے کیا کہتی ہیں۔ مس بتائیے گا کہ آپ کی تنظیم سازی جو ہے وہ آج مکمل ہوگی، نوٹیفیکیشن جو ہے وہ دیے گئے، کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ جی بالکل، میں بحیثیت نومنتخب صدر مسلم لیگ نون شعبہ خواتین میں یہ بتانا چاہتی ہوں کہ آج ایک بہت بڑا مرحلہ ہمارا پورا ہوا ہے۔ PP کی تنظیم بہت عرصے سے نامکمل تھی، بلکہ بنائی نہیں گئی تھی، اور اس کے لیے ہم نے بھرپور within 2 weeks ہم نے کوشش کر کے اپنی تنظیم کو PP لیول 4 NAs میں مکمل کر لیا ہے، NA 101، NA 102، NA 103، NA 104، اور میں سمجھتی ہوں کہ یہ خواتین میں ایک نیا جوش و جذبہ لائے گا اور متحرک ہوں گی، اور خواتین اب UC لیول پر اس کی فردر اس کی تنظیم کو پورا کریں گے انشاءاللہ۔ جی بالکل، حلقوں میں جو ہے وہ تمام تنظیم سازی جو ہے وہ کر دی گئی ہے، اور شعبہ خواتین کی جانب سے اس بات کا جو ہے وہ پرجوش عہد بھی ظاہر کیا جا رہا ہے کہ ہم بہتر سے بہتر۔ مریم رضا ہمیں اپڈیٹ کر رہی تھیں، آپ کا شکریہ۔ نیوز اسٹوڈیو سے اب تک کے لیے اتنا ہی، دیکھتے رہیے City 41۔